سامعین کرام، آج کے پروگرام میں فراست رضوی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ پروگرام بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستان کے عظیم مصور، شاعر اور خطاط جناب صادقین کے حوالے سے ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے کام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صادقین ایک بہت بڑے مصور تھے، ایک بہت جدید انداز کے مصور، ایک ایسے مصور جن کی تصویروں میں عہد جدید کے دکھ، سماجی ناانصافی، تصوف کے رموز اور عصر جدید کا ایک ٹوٹا پھوٹا انسان آپ کو ان کی تصویروں اور ان کے رنگوں کے درمیان نظر آتا ہے۔ وہ اتنے بڑے مصور تھے کہ فرانس میں ان کو خواص ہی نہیں، عوام بھی قدر کی نگاہ سے اور احترام اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہاں بھی ان کی بے انتہا مقبولیت تھی۔ ہندوستان کے سارے ادبی حلقے، سارے فنون لطیفہ کے حلقے ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہے اور عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے رہے، اور ہمیشہ ان کو ٹریبیوٹ پے کرتے رہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی۔ پاکستان میں بھی ان کی بہت قدر کی گئی۔ انہیں ستارہ امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا، ہلال امتیاز سے نوازا، اور سب سے بڑا سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ان سارے انعامات سے بڑے تھے۔ انہیں کسی انعام کی لالچ نہیں تھی، انہیں کوئی شہرت، کوئی نام و نمود نہیں چاہیے تھا۔ وہ اول و آخر ایک فنکار تھے، اول و آخر ایک مصور تھے، اول و آخر ایک شاعر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی ایک مصور، ایک شاعر اور ایک فنکار کے ایک تخلیقی انسان کے طور پہ گزاری، اور یہی ان کا طرز حیات تمام عمر ان کی تحریروں اور ان کے رنگوں میں، ان کے منہ قلم میں اور ان کے قلم میں جھلکتا رہا۔ وہ 30 جون 1930 کو یو پی کے مردم خیز و زرخیز علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے، اور 10 فروری 1987 کو کراچی میں اس دنیا سے، اس خاکدان عالم سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اپنے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اپنے فن کے، اپنے آرٹ کے ایسے نقوش چھوڑ گئے جو زندہ جاوید ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان کی شخصیت کے 3 پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا جو ان کا پہلو ہے وہ ان کا مصور ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے نوجوان مصور کو، جناب شاہد رسام صاحب کو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شاہد رسام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مصوری کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور پاکستان سے باہر بہت سے ملکوں میں ان کی تصویروں کی نمائش ہوئی ہے، اور ان کو ایک بہت ہی مستند اور ایک سچے، کھرے اور صف اول کے مصور کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ اور مصوری کے بعد ان کے جو ذاتی حوالے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جناب سلطان احمد نقوی سے، جو ان کے سگے بھتیجے ہیں اور یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف صادقین کے بھتیجے ہی نہیں ہیں، یہ صادقین کے فن کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور ان سے انہیں بہت شدید، بہت زیادہ قربت رہی ہے، اور انہوں نے صادقین کی ساری رباعیات کو، تقریباً 2500 رباعیات کو ترتیب دیا۔ اس میں جہاں جہاں ڈپلیکیشن تھا اس کو نکالا، اس کو موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا، اور اس کو انہی کی تصویری کاوشوں کے ساتھ شائع کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا، میں یہ تو نہیں کہوں گا صادقین پر احسان ہے، لیکن اردو ادب اور فن و ثقافت پر ان کا احسان ضرور ہے کہ انہوں نے 2500 رباعیات کے اس تومار کو اور اس انبار کو اور اس کوہ گراں کو جو ہے اس طرح قائم رکھا، اپنے تاثر کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی تدوین کی۔ آج میں اس پروگرام میں جناب سلطان احمد نقوی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے ہم ان کے فنی سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی رباعی نگاری کا جو پہلو ہے اس حوالے سے مجھے آج کے اس پروگرام کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب شکیل جعفری، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کی رباعیات و شاعری کے بارے میں، اس تیسرے پہلو کے بارے میں کچھ مختصر سے اپنے ناقص خیالات کا اظہار کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں شاہد رسام صاحب کو یہ زحمت دوں گا کہ شاہد رسام صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ صادقین صاحب کی جو یعنی مصور ہونے کی حیثیت ہے، اس کا جو ہے
وہ مصوری کی دنیا میں کیا مقام ہے اور ان کی تصویروں اور ان کے کام کی نوعیت کیا ہے، وہ کس اسکول سے تعلق رکھتے تھے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے عہد کی ریفلیکٹ ہوتی تھیں. تو تھوڑا سا ان کے مصوری کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. بہت شکریہ فراست بھائی. فراست بھائی، جہاں تک صادقین صاحب کے مصوری کے اسکول کی بات ہے تو وہ خود ایک اسکول تھے، اور ان کا تعلق جو ہے جس طرح ہر بڑے آرٹسٹ کا تعلق ابتدائی زمانے میں کسی ایک چیز سے جڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک نئی دنیا، ایک نئی کائنات خود ہی تراشتا ہے. تو صادقین صاحب کا بھی معاملہ بالکل ایسے ہی تھا. مجھے ان کی جو لکیریں ہیں، پال کلی کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے. پال کلی نے کہا تھا، اس کی تصویریں دیکھ کے کسی نقاد نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم جو الجھی سی لکیریں کھینچتے ہو یہ سب کیا ہے، تو اور کیسے کر لیتے ہو تم یہ؟ تو اس نے کہا آئی ٹیک مائی لائنز فار اے واک. لیٹس دا لائن گو فار اے واک، اس کا مشہور جملہ ہے. تو یہ جو ہے بھائی صادقین کا کمال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھا کہ لکیریں ان کے سامنے رقص کیا کرتی تھیں. کیا اچھی بات کی آپ. اور جس موضوع کو، چونکہ وہ بچپن سے ہی جس ماحول میں، جس شعر و ادب کے ماحول میں ان کی تربیت ہوئی، تو وہ شاعری، اور اس پہ تو آپ اور سلطان صاحب بتائیں گے. لیکن چونکہ وہ اندر سے ایک سرتا پا ہی نہیں، بالکل ایک بھرے ہوئے ایک سمندر کی مانند تھے جس کے اندر مسلسل کچھ تخلیق کرنے کا. میں نے چونکہ مجھے اسکول کے زمانے میں ان کی کچھ جوتیاں سیدھی کرنے، انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا بہت ہی مختصر وقت کے لیے. تو وہ مزاجاً بہت امپلسو تھے. مثال کے طور پہ کوئی خیال، کوئی آئیڈیا ان کے ذہن میں آتا تھا تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے بعض اوقات کہ بھئی یہ کینوس ہے بھی نہیں، پیپر ہے، ماربل پڑا ہوا ہے، دیوار ہے، کیا چیز ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، اور وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چیزیں وہ کرتے تھے. پھر جتنا انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ 57 سال کی عمر میں اتنا کام لوگ 100 سال کی زندگی میں نہیں کر پاتے، کئی زندگیوں میں نہیں کر پاتے جتنا کام صادقین صاحب نے کیا. پھر 1963 میں ان کو آرٹ کی دنیا کا، جس وقت پاکستان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اس طرح سے دنیا میں، اس وقت صادقین صاحب کو آرٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا. تب یہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہوا تھا، اور وہ ارلی 30s میں تھے، اور ہی واز دی ینگیسٹ مین ہو واز گیون دیٹ ایوارڈ. تو جی پیرس، تو یہ تو ان کا بین الاقوامی وہ ہے. اور دنیا کے کون سے ایسے، جس طرح سے پکاسو یا ڈالی یا اور بڑے مصوروں نے بنائے ہیں، اسی طرح سے صادقین صاحب نے جتنے میورل پینٹ کیے ہیں وہ خود بہت ہی حیرانی کی بات ہے. خاص کر جو ان کا دی لاسٹ سپر، جس کے اوپر ان کو اس کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، اور ٹریجر آف ٹائم، وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور فگریٹو جو آپ بات کر رہے تھے، وہ بہت ہی اسکریپنگ ٹیکنیک انہوں نے خود ایجاد کی. اس سے پہلے اسکریپنگ ٹیکنیک کوئی اور اس طرح سے کام نہیں کرتا تھا. اور یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے اسٹائل کی بھی اپنی ہی مثال آپ تھے. پھر مختلف دنیا کے بڑے آرٹسٹوں نے مختلف سمبلز کے ذریعے زندگی کو دیکھا یا برتا یا پیش کیا. بیسیکلی آرٹ جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ آرٹ زندگی کا عکس ہے، اور اگر وہ زندگی کا عکس نہیں ہے اور اگر معاشرے سے سوال نہیں کر سکتا تو وہ آرٹ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں بھائی صادقین کی ڈرائنگ ہو، ان کی پینٹنگ ہو، یا ان کے میورلز ہوں، یا فگریٹو آرٹ ہو ان کا، ان کے اندر وہ سب چیزیں موجود تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں نے یہ بزرگوں سے سنا ہے، یا ان کے جو قریبی دوست تھے، جیسے ڈاکٹر اکبر نقوی کے ساتھ صاحب کے ساتھ میری کافی وہ رہی اپنے قربت. تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ان کی تصویریں جو ہے وہ خریدنا نہیں چاہتے تھے، وہ چونکہ بہت ہی ڈپریسو وہ تھیں، اور
تو انہوں نے صادقین نے کہا میں نے زندگی میں اس کو بیچنے کا سوچا کب ہے. وہ بیچنا چاہتے ہی نہیں تھے کبھی زندگی میں انہوں نے اس طرف انہوں نے لکھا بھی اس بارے میں. پھر اسی طرح سے انہوں نے ہی اپنی انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی مائی پینٹنگز آر ناٹ فار ڈرائنگ روم بٹ فار دی ڈسٹ بن. اگر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا اس طرح سے اس کے اندر جو اسرار اور رموز موجود ہیں. بڑا آرٹ دیکھیے، بڑا آرٹ بڑا زمانہ لیتا ہے اپنے انفولڈ ہونے میں، اور یہی کمال صادقین صاحب کی پینٹنگز کا بھی ہے. رہی بات ان کی کیلیگرافی کی، بہت سارے لوگ بہت ایمفیسائز کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیلیگرافی پہ کہ بھئی وہ خطاط بہت تھے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اسلام کا اور وہ بہت زیادہ وہ ہے. تو بقول ڈاکٹر اکبر نقوی کے کہ وہ جتنے بڑے فگریٹو یا جتنے بڑے پینٹر تھے، خطاطی تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. خطاطی جو ہے وہ کوئی ان کی بہت الگ سے شناخت نہیں تھی. ان کی شناخت تو ان ٹوٹیلٹی میں تھی کہ وہ مصور بھی تھے، شاعر. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موقع پہ ایک ضمنی سا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. جو ان کی خطاطی ہے اس کے بارے میں فیض احمد فیض نے یہ کہا کہ اس میں جو ایران کی طغرا نگاری ہے، کیونکہ طغرے جو تھے، طغرے میں صرف حروف نہیں ہوتے تھے، تصویروں کا بھی ایک انداز جو ہے اس میں موجود ہوتا تھا. تو ایرانی طغرا نگاری کا اس پر اثر ہے، اور جو قدیم تصوف ہے اس میں جو ایک وحدت کا تصور ہے وہ ان کی خطاطی میں پایا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں نے ایک اعتراض بھی ان پر کیا، اور اس کا جواب آپ سے بہتر میں سمجھتا ہوں، ہماری خوش نصیبی آپ تشریف رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی دے سکے. اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ خطاطی جو ہے یہ پیور خطاطی نہیں ہے، اس میں انہوں نے مصوری کو شامل کر دیا، اور اگر اسے مصوری مانا جائے تو وہ پیور مصوری نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے خطاطی کو شامل کر دیا. یعنی خطاطی جو ہے، خطاطی اور مصوری کو ملا کر انہوں نے ایک نئی صورت بنائی. تو کیا یہ قابل اعتراض ہے یا آرٹ میں یہ اجتہاد ہے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ جو ہے تا قیامت کھلا ہے باب سخن، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو نئی بات نہیں، یہ تو ایک کمال کی بات ہے کہ مصورانہ خطاطی آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. جی. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ جتنے بھی خط نستعلیق ہو یا کوفی ہو اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا. اچھا، خط شکست سے بہت ایک نیا خط کوائن کیا جو کہ خط صادقینی کہلایا. ہاں، خط صادقینی. میں بات کر رہا تھا دوسرے پہلو پہ کہ جو ان کا فگریٹو کام ہے وہ بہت بڑا ہے، دیٹ از لارجر دین دی لائف، جس پہ ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب کا فقرہ ہے جو انہوں نے ان کے بارے میں ایک مضمون میں بھی لکھا تھا کہ وہ لاسٹ 17-18 ایئرز اس کی اصل حقیقت تو خیر وہ بتائیں گے، سلطان بھائی بتائیں گے. میں نے ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب جو کہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا مصوری کا نقاد پاکستان نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ صادقین جو ہے آخری 15-16 سال، چونکہ ظاہر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے کیلیگرافی جو زیادہ پینٹ کی تو وہ ان خوف نے انہیں امپورٹنٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیلیگرافی کی. اب یہ وہ نقاد تھے، ان کا ایک یہ فقرہ. جو ان کا اصل کام ہے اس کے اوپر لوگ کم گفتگو کرتے ہیں، چونکہ ان کو ہمیشہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات ہوگی تو ان کو خطاطی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے یہاں پہ. ارے بھائی، جو جتنا بڑا پینٹر وہ تھے یا جتنا بڑا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیے. ہندوستان کے سب سے بڑے آرٹسٹ مانے جاتے ہیں لیجنڈ حسین صاحب. حسین صاحب جب وہ ہندوستان گئے، اندرا گاندھی نے بلایا تو حسین صاحب ان کا انٹرویو لینے گئے تھے، اور انہوں نے وہ چھپا بھی ہے، ہولی سنر میں بھی چھپا، ہندوستان میں بھی چھپا تھا. جی. اچھا، اس کے علاوہ حسین صاحب آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور صادقین صاحب کو ہم نے کہاں پہنچایا ہوا ہے. چونکہ ہم نے اس طرح سے ان کو، اس ٹریجر کو نہ سنبھال کے رکھا، نہ سمجھا اس طرح سے. یعنی دیکھیے کیپٹلسٹ ورلڈ ہے، کیپٹلسٹ ورلڈ میں بینچ مارک کیا ہے؟ بینچ مارک یہ ہے کہ کون کتنا مہنگا بکتا ہے. ابھی یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، بہرحال یہ ایک سچائی ہے، سکہ وقت ہے. تو اب حسین صاحب کی پینٹنگز جو ہیں
جو ان کے مداح کے طور پہ ان سے ملنے گئے تھے اور کہتے تھے کہ میری چونکہ حسین صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر سب کانٹیننٹ میں کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا تو صادقین. انہوں نے پورا مضمون لکھا ہے اور اشوکا ہوٹل میں کیسے ان سے ملاقات ہوئی پوری تفصیل بیان کی. وہ تھے. اب ہم اپنے ہندوستان نے اپنے بڑے آرٹسٹوں کی قدر کی اور اس ٹریجر کو سنبھال کے رکھا. نتیجہ یہ ہے وہ کئی ملین ڈالر کے بکتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی کیا کیا ہے کہ جو ہمارا سرمایہ تھا، خزانہ تھا، اسی میں ہم نے 2 نمبری شروع کر دی. اور صادقین بقول انور بھائی کے، انور مقصود صاحب کے، کہ صادقین صاحب نے زندگی میں کم اور مرنے کے بعد زیادہ پینٹنگز بنائی ہیں. تو اب یہ ایک ایسا بہت بلیغ جملہ ہے. ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے. میں انگلینڈ میں میری ایگزیبیشن تھی تو مجھے ایک انڈین کلیکٹر ملے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستانی آرٹ از گوئنگ ٹو بی نو ویئر. میں نے کہا وائی؟ تو اس نے کہا کہ بیکاز یو ہیو بین کلنگ یور سیلف، یو آر ڈسٹرائنگ یور سیلف. اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہ تھی کہ جو ہمارا اصلی آرٹ ہے، جو ایکٹ ماسٹرز ہیں، جو ہمارا قابل فخر وہ ہے اپنے سرمایہ، اس کو ہم نے کیا کیا؟ کوئی اس ملک میں ادارہ نہیں ڈیولپ ہوا جو اس کو سرٹیفائی کرے، جس طریقے سے انگلینڈ یا دنیا بھر میں ہوتا ہے. رائل اکیڈمی آف آرٹ ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ایون ہندوستان میں تک موجود ہے. ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں موجود ہے. بنگلہ دیش میں یہ بالکل کرائم ہے. اور یہاں پہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے. مجھے تو بہت غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ آپ کے چچا ضرور ہوں گے لیکن وہ ہمارا ٹریجر ہے، وہ اس پورے سوسائٹی کا ہاں وہ قومی سرمایہ تھا، وہ ہمارا فخر ہے. بے شک بے شک. تو میں تو ایز این آرٹسٹ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. دنیا میں اس کے اوپر سزائیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، نہ کاپی رائٹ ہے، نہ کاپی رائٹ ہوتا ہے. اچھا، انٹلیکچوئل کاپی رائٹ پہ بات نہیں کرتے ہم لوگ کہ انٹلیکچوئل کاپی رائٹ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ویسے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں. پیش رفت انٹلیکچوئل ہوئی ہے، کاپی رائٹ آپ کو میرے خیال سے تنزلی کی جو پیش رفت ہے اس کا بھی نہیں اندازہ. نہیں، اس کا تو میں شکار ہوں اور اس پر رنجیدہ ہوں، تو لیکن میں ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک موقع ہے. اس کے اوپر ہمیں بات یوں کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں ادارے سے مراد وہ ادارے نہیں جو ہم ٹی وی پہ ہر وقت سنتے رہتے ہیں ان اداروں کا بیچاروں کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، نہ وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن بہرحال اگر جو ہمارے آرٹ کے ادارے ہیں، لائک آرٹس کونسل ہے، پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے، اور دوسرے اپنے، ان کو باقاعدہ لوک ورثے کی ثقافت کی وزارت موجود ہے، ہاں اس کو ایک بورڈ بنانا چاہیے. ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو اچھا. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپ مجھ سے یہ کہیں گے بھئی کون ایکسپرٹ ہے؟ کیا آپ ایکسپرٹ ہیں؟ بھئی جو ایکسپرٹ تھے وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اب تو سب چیزیں سائنٹیفک ہو گئی ہیں. اٹ از ویری ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ آئدر اٹس اوریجنل پینٹنگ اور فیک ون. اس کا پگمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے، سگنیچر ٹیسٹیفائی ہوتے ہیں، کینوس سے لے کر جس اسٹریچر کے اوپر جو لکڑی ہے اس تک کو وہ کیا جاتا ہے. یہ بھی بتا دیتے ہیں کون سی انک استعمال ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم یہاں پہ ہمارے یہاں جو اپنے وہ موجود ہیں، وہ اس پہ قانون سازی بھی ہو، ادارے بھی ڈیولپ بنے، اور ساتھ میں اس کی کچھ کمیٹیز بنے، اور اس کی جیسے آپ سدبیس سے یا بونہم سے یا کرسچیز سے وہ اس کی سرٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور دنیا بھر میں آرٹ کی بائنگ سیلنگ صرف اسی طرح سے ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کس طریقے سے ہم اپنے ہی سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں، تو خود کو تباہ کر لیا. اور ملال میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا. بھائی صادقین، بس میں ان کی ایک ربائی سنا کے اپنی بات ختم کروں گا، ورنہ تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں ان کے کام پہ اور ان کی اس کے اوپر، کہ وہ اس کی بالکل عملی شکل تھے. اور اسی طرح کی بات ہے کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے، کچھ الجھے ہوئے بال بنائے میں نے،
تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے، بہت جو انہوں نے کیکٹس پینٹ کیا ہے، کیکٹس میں انسانی اپنے آپ کو جو ہے کیکٹس ان کے ایک بیسک کیریکٹر ہے ان کی تصاویر کا، کیکٹس میں سے زندگی جس طرح سے ناگ پھنی، اور ناگ پھنی کو ربائی میں بھی انہوں نے بہت سارے ربائیوں میں لکھا ہے. تو بہت شکریہ، میں آپ کا بہت ممنون کرم ہوں کہ آپ نے کئی زاویوں سے، اور یہ آپ ہی کا حق تھا کہ آپ روشنی ڈال سکتے تھے. ایک بات تو آپ نے یہ کی کہ جو صادقین صاحب کی تصویریں ہیں، جو ان کا کام ہے، جس اکیڈمک لیول پر اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس سوسائٹی نے اس کو سمجھا بھی نہیں. اچھا، ہمارے پاس بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس پینٹنگ کے جو ہے کریٹک موجود نہیں ہیں. ایک واحد نام آپ نے جو لیا، ساری دنیا انہی کو جانتی ہے، اور واقعی ان کا بڑا کام ہے اکبر نقوی صاحب کا، وہ اس کی فہم رکھتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ شفیع عقیل صاحب نے کچھ کام کیا، اور لوگوں نے کچھ جزوی طور پہ، سید علی رضوی نے ایک کتاب لکھی تھی صورت و پیکر پینٹنگ پر، لیکن پینٹنگ پر ہمارے ہاں تنقید اور کریٹک نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ابتدائی زمانے میں جو کام ہوا ہے، جس میں اپنے جلال صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے. جلال صاحب تھے، حمید زمان صاحب تھے، ڈاکٹر امجد علی صاحب، امجد علی صاحب کا نام بڑا نام ہے. ڈاکٹر اکبر نقوی تو سب سے بڑے دیکھیے، اکبر نقوی جو کہ ڈان میں مسلسل لکھتے تھے، اور عوام سے وہ جڑے ہوئے آدمی تھے. ہمیں ایسا نقاد چاہیے ہے جو، دیکھیے دنیا میں جتنی ادب کی بڑی تحریکیں آئی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ ساری پہلے پینٹنگ میں آئیں پھر ادب میں آئیں. جو مغرب کی سب سے بڑی تحریک ہے، سوریلزم کی تحریک، سوریلسٹک تحریک، امیجز لوگ تھے، اس کے علاوہ ریئلزم تھا، ڈاڈاازم تھا، اوپازم تھا، پاپازم تھا. ساری ادبی تحریکیں پہلے پینٹنگ میں آئیں، پھر ہمارے یہاں وہ ادب میں آئیں، اور مغرب میں بھی بعد میں ادب میں آئیں. اکبر نقوی صاحب کا میں ایک تو میری خوش نصیبی کہ ان کی آخری کتاب اس فقیر کے اوپر انہوں نے لکھی اپنے، تو سینس اینڈ انسینٹی، تو ان کے ساتھ 12-15 سال بہت ہی تواتر سے قربت حاصل رہی، اور بالکل صحیح فرمایا. انہوں نے بڑی بہت سیکھنے کو ملا ہر ملاقات میں، ہر چیز، ہر بار. بلکہ آخری دنوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو میں ایک تاریخ مصوری لکھی جانی چاہیے کئی جلدوں میں، اور وہ یہ کام کروا لیتے، لیکن افسوس زندگی نے وفا نہیں کی. اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے آرٹ کو سمجھا نہیں گیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کو وہ سرکاری سرپرستی اور سوسائٹی کے جو بڑے ادارے ہیں، جو ثقافتی ادارے ہیں، جو آرٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اب ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ نے کیوں کہی، شاید رسام میں یہ بات جانتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے، شدید دکھ اور رنج ہے کہ صادقین جیسے بڑے پینٹر کی پینٹنگوں کو چرایا گیا، ان کو ضائع کیا گیا، ان کی نقلیں بنائی گئیں. بلکہ سلطان صاحب جو ان کے بھتیجے بہت ہی محترم شخصیت یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنی ایک تحریر میں جو میں نے بہت پہلے کہیں پڑھی تھی، انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے ملنے والوں کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جو صادقین صاحب کے پاس ان کے ملاقاتی آتے تھے. ایک وہ آتے تھے جو چاہتے تھے ان کی کوئی ڈرائنگ ان سے حاصل کر لیں، کوئی پینٹنگ ان کو دھوکہ دے کے یا جو ہے تھوڑا سا اوبلائج کر کے، محبت کا اظہار کر کے ان سے حاصل کر لیں. ایک تو وہ قسم تھی لوگوں کی جو زیادہ لوگوں پہ، زیادہ تعداد پر مشتمل تھی. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آتے تھے صرف ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، وہ کم تعداد میں تھے. تو ایک بڑے آدمی کے ساتھ یہ ایکسپلائٹیشن بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے. ایک بڑا سوال ہے، لیکن وہ سوال میں کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں، لیکن میں اس کو بہت احتیاط سے ضرور کروں گا. اور میں پہلے سلطان بھائی سے بات کر لوں، پھر میں آپ سے وہ بات ضرور پوچھوں گا. اور یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ آن ایئر جائے. یہ سوال، وہ سوال یہ ہے، جیسے آپ نے کہا ہندوستان میں زیادہ عزت افزائی ہے فائن آرٹس کی اور پینٹنگ کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مذہبی معاشروں میں فنون لطیفہ جو ہیں وہ بہت زیادہ آزادی کے ساتھ پھلتے پھولتے نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے ایک سیکولر سوسائٹی کی درکار ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے غیر مذہبی معاشرہ چاہیے ہوتا ہے؟ تو کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا رویہ بھی موجود ہے جو بڑا محترم ہے میرے لیے اور بڑا مطلب قابل عزت ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آرٹ کے زوال میں یہ ہماری سوسائٹی کا اجتماعی مزاج بھی شامل ہے؟ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کیونکہ یہ بہت انٹلیکچوئل اور بڑا سوال ہے اور آپ جیسی شخصیت اس کا جواب دے سکتی ہے. اب میں سلطان احمد نقوی صاحب ہمارے بہت محترم دوست ہیں اور صادقین صاحب کے جو ہے وہ بھتیجے ہیں، خود بہت صاحب علم آدمی ہیں، امروہے کی تہذیبی قدروں کے امین ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو یہ بتائیے گا ہمیں جو ہے سلطان بھائی کہ آپ نے تو
صادقین صاحب کو خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، ہر کیفیت، ہر عالم میں دیکھا، اور آپ ان سے جو ایک شخصی قربت رکھتے تھے، خاندانی نسبت رکھتے ہیں، وہ تو ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے، یعنی ایک تو یہ بتائیے ذاتی زندگی میں کیسے تھے، دوسرے ان کے فن کا کیا نظریہ تھا، یعنی وہ آرٹ کو کیا سمجھتے تھے، اور آرٹ کے بارے میں جو وہ خیالات کا اظہار کرتے تھے، یا زندگی کے بارے میں یا انسان کے بارے میں، تو ان کے خیالات کیا تھے؟ شکریہ فراست صاحب۔ شاہد رسام صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی آرٹ کے حوالے سے، تو میرے خیال سے اس میں اضافے کی اس وقت میں تو گنجائش نہیں ہے، اور جو کریں گے پھر شاہد جی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اصل میں وہ میرے چچا تھے، اور تو صادقین صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے میں مشکل ہی آ جاتی ہے مجھ جیسے آدمی کے لیے جس نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہی گھر ہوتے تھے، تو رات دن ان کے ساتھ گزرتے تھے، پھر ان کی ڈرائیوری کرنا، اور ان کے رات کی جو شباشیاں تھیں اس کا بھی میں ہی شریک ہوتا تھا، ان کی تمام ذمہ داریاں۔ تو اب ان کے ساتھ جو گفتگو کرنے میں مشکل ہی آتی ہے کہ ان کی فن کے کس پہلو پہ گفتگو کی جائے۔ اچھا، اور جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ دو طرح سے امین ہوتے ہیں اس شخصیت کے۔ ایک تو ہوتے ہیں اس کی ذات کے حوالے سے، کہ جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ روز و شب کیسے گزرتے تھے، ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کے کام کے جو ہوتا ہے اس کے بھی امین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کام کے حوالے سے، وہ فرسٹ ہینڈ رپورٹنگ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ان سے خود سے کر رہے ہوں یا کسی اور سے کر رہے ہوں۔ موجود تو گھر کا ایک یا جو بھی ان کا خدمت گار ہوتا تھا، جو میں ہی ہوتا تھا ڈرائیوری سے لے کے، تو وہ ہوتا تھا۔ تو جو کچھ بھی مجھے ملا وہ ان کی زبانی مجھے ملا اور جو پڑھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی ربائی اور پینٹنگ اور ان کی جو خطاطی ہے، ہم اس کو الگ الگ کر نہیں سکتے، ویسے صنف کے حساب سے الگ ہے، لیکن وہ ایک تسلسل ہے، صرف اس کا جو میڈیم ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے۔ تو ان کی خود کی ایک ربائی ہے، ایک بار میں شاعری بھی کر کے دیکھوں، کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں، تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، شعروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں۔ تو وہ شعر اور مصوری ان کی ایک ہی چیز ہے، وہ بھی خطاطی بھی اسی کا ایک تسلسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھا، اس آرٹ کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے، لوگ مضامین بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کے جو فنی نظریہ ہے اس پہ بہت کم لکھا جاتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے وہ بس ایک سرسری سا انداز ہوتا ہے، ان کو کوئی کوٹ نہیں کرتا کہ آپ نے وہ چیز کہاں سے لی ہے۔ تو آج میں خود جہاں کہیں بولتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ اپنے حوالے سے بات کروں، میں ان کے الفاظ دہراؤں کہ وہ خود کیا کہتے تھے اپنے آرٹ کے حوالے سے۔ تو میں ان کا ایک انٹرویو ہے ہیرلڈ کا جو جولائی 1985 میں چھپا تھا، جو ان کی زندگی کا آخری انٹرویو بھی ثابت ہوا، تو میں اس کی کبھی کبھی ایک حصہ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کیا آرٹ کو کس طرح سے اپنے سمجھتے تھے۔ ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان کو قدرت دنیا میں بھیجتی ہے تو کوئی نہ کوئی صلاحیتیں اور ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے، وہ ان صلاحیتوں کا استعمال جتنا ہو سکے وہ کرے، وہ ایک شکر ادا کرنے کی ایک صورتحال وہ بھی ہوتی ہے اس نعمت کو۔ تو دیکھیں وہ کس طرح سے اپنے آرٹ کو ڈسکرائب کرتے تھے۔ ان سے سوال ہوا، وائی ڈونٹ یو گیٹ along with the other artist؟ اچھا، یہ اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے، صوفی کہتے تھے، ملنگ کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب جب دیتے ہیں وہ، آئی ایم ناٹ این آرٹسٹ ان کنونشنل سینس، سو آئی ایم ناٹ سپوز ٹو گیٹ along with any other artist. I am a Sufi, a mystic. That my Faqiri finds expression in my paintings is a different thing. I am a mystic artist. They are great painters. I am an ordinary man. They sell, I don't. I distribute my work to those who touch my chords of my heart. They sell their work to those who have money in their pockets. I am a Sharif Zadi, those artists who sell their art and those who work on the command of those who pay are prostitutes. I am that Sharif Zadi who forgoes her meher too, qasam khuda ki. Besides, I believe that art has no price, it is priceless. If someone says, Sadaqain make a dot, I will pay you $1 million, I will ask him to get out.
I am not moved by the trinkets of coins. You mean you never sell paintings? I am sold on the beating of the heart. I have the pleasure of turning down for Adiba when she was empress, and late King Khalid when he wanted me to do some ayahs pertaining to the travel in his aeroplane. What is wrong in doing Qurani ayahs in a plane? I work for the multitudes, not shahs. I don't believe in doing things that are unaccessible to the ordinary people. Money is no consideration. اب دیکھیں یہ ان کا آرٹ کو وہ تو ایک اس کو تقدس کا درجہ دیتے تھے جو برائے فروخت نہیں تھا، اور خاص طور سے مطلب بٹتا تھا، اور شاہد جانتے ہیں سارا کا سارا بٹائی، جیسے کبھی آپ نے کہا کہ آتے تھے لوگ اور لے کے چلے جاتے تھے. ایک یہ تھا ان کا، اور ایک یہ تھا کہ وہ پرسنل جو پراپرٹی ہے اس کو بالکل قائل نہیں تھے، اور اس حد تک نہیں تھے کہ اسی انٹرویو کے حصے میں آخر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پرسنل پراپرٹی کا اتنا مخالف ہوں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی میرے نام پہ آ جائے، تو لہذا مجھے دریا برد کر دیا جائے. اچھا ظاہر ہے وہ جو معاشرے کا پریشر تھا وہ میرے بس کے باہر تھی وہ. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی وہ اپنے آپ کو فقیر اور درویش کہتے تھے، تو میں ان کا ایک آپ کو کارڈ سناؤں گا، اس میں ان کے پوری جو فلسفہ ہے اس کا اظہار ہو جائے گا. اس کارڈ کی جو وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جیسے کہ بتایا ان کے خطاطی پہ اعتراضات ہوتے تھے. یہ بات ہو گئی 1973-74 کی. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ میں انفرادی طور سے جواب دوں یا نجی نشستوں میں دوں، کیوں نہ میں ایک پوری سجا لوں، محفل ہی سجا لوں ان لوگوں کی جو مخالفین ہیں. تو انہوں نے یہ کارڈ جو ہے اس تقریب کا کارڈ ہے، اور اس میں ان کا پورا جو فلسفہ ہے وہ اس میں آ جائے گا، سب ہو جائے گا. اگر مجھے ضرورت تو نہیں یہاں بیٹھے فراست صاحب یا شاہد صاحب کے لیے اس کی تشریح کرنے کی، لیکن میں تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کروں گا سننے والوں کے لیے. وہ لکھتے ہیں بنام خدائے بخشندہ و مہربان. اچھا اس کی جو زبان ہے وہ کافی ثقیل سی ہے، تو ہو سکتا ہے میں بیچ میں اٹکوں. بنام خدائے بخشندہ و مہربان، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فارسی ترجمہ ہے. بروز جمعرات بتاریخ 13 دسمبر 1973 بوقت 4 بجے شام بمقام پاکستان نیشنل سینٹر اور فلاح بلڈنگ لاہور. یہ تو ہو گیا. اب یہاں سے جو شروع ہوں گے، مسلک سرمدی کا مشلچی بجز 2 حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا. یہاں میں یہ کر دوں کہ وہ ان کے جو پیٹرن سینٹ تھے وہ سرمد تھے، جس کی جگہ جگہ وہ تذکرہ کرتے ہیں. پوری ان کی سیریز ہے سربکف، وہ سرمد سے متعلق ہے. سرمد، خیام اور عرفی. ہاں مگر یہ تین کردار ان کی شخصیت میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. نہیں، بطور صوفی جو تھے وہ سرمد ان کے وہ تھے پیٹرن سینٹ. تو مسلک سرمدی سب سمجھتے ہی ہوں گے. مشلچی ٹارچ بیریئر جس کو کہیں، اور بجز 2 حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا. اب یہ 2 لفظ جو ہیں ان کی جو عظمت ہے، مطلب اردو میں مانی تو یہ ہوگا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت کی پہلی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حضرت خواجہ معین چشتی کی مشہور ترین ربائی ہے. یہ حقہ کہ بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین کے آخری. پھر اقبال نے جگہ جگہ لا الہ کو استعمال کیا ہے. میں صرف ایک شعر پڑھوں گا. یہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. قلندر جز 2 حرف لا الہ. یہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا. اب یہ انہوں نے حسین احمد مدنی کے خلاف یہ شعر لکھا تھا، لیکن یہ بڑا شعر ہے اپنے وسیع معنوں. جی. تو لا الہ پھر لکھتے ہیں اعتراض کے بھالوں کی بوریوں کی چھاؤں میں، تنخیص کے کلہاڑوں کی قوس کے زد پر، سوئے زن کی برچھیوں کے پھلکوں کے سائے میں تنقید کی برچھیوں کے آپ کے زاویوں پر، اور غلط فہمی کی سنگینیوں کے گرم نوکوں کے سامنے اپنی آنکھیں کھولے ہوئے، چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا ہوا، لبادہ ظاہری کی قیس و رسم سے آزاد، زیر لب مسکراتا ہوا، نظام زرپرستی سے جہاد کرتا ہوا، اور تحسین کے گلدستوں سے بے نیاز، فقیر صادقین سر مقتل. اب چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا، بسط سامان رسوائی سر بازار میں رقصم. پھر لبادہ ظاہری سے بے نیاز. تو کہتے ہیں کہ سرمد و مادھو لال حسین وغیرہ جو تھے یہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے،
اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ نظام زرپرستی یعنی کہ سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا ہوا، اور تحسین کے گلدستوں سے نہ ستائشی تمنا نہ صلے کی پرواہ، وہ آیا۔ اب یہاں جو ہے دعوت نامہ دیکھیں کیسے جاتا ہے۔ اس موقع پہ سنگ و دشنام اور خنجر اعتراض لانے والوں کو بطور خاص دعوت پرخلوص ہے۔ کن کو؟ سنگ و دشنام، پتھر مارنے والے، گالیاں دینے والے، جو بھی آپ پہلے۔ اور پھر اپنے نام کو کس طرح لکھتے تھے؟ شہریاروں کا رقیب، مسکین و غریب، آیات کا کاتب، بندے اسد اللہ خان غالب، دنیاوی طریقے سے کنگال، روحانی طور پر مالا مال، مستر، بے کل، بے چین، فقیر صادقین۔ اس میں جو بندے اسد اللہ خان غالب ہے، تو غالب کا مشہور شعر ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، نہیں غالب ندی میں، تو انہوں نے غالب کی بندگی سے حق تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو فلسفیانہ وہ تھا، اور یہی وہ ہر جگہ اپنی رباعیات تھیں یا پینٹنگز تھیں وہ تھیں۔ اور تھوڑی سی پینٹنگ پہ جو انہوں نے فگریٹیو کہا، میورلز کا تذکرہ کیا، تو منگلا میورل جو ہے یہ ان کے ویژن کی بات تھی کہ کس طرح سے وہ پیمانہ کس طرح سے ناپتے تھے۔ منگلا میورل جو ہے وہ 23 فٹ اونچا ہے اور 180 فٹ لمبا ہے، اور اس میں ساری فگریٹیو ہیں، تو ایک ایک فگر جو ہے وہ 15 فٹ لمبی ہے۔ اب آپ سوچیں فگر کو 15 فٹ کا، جب وہ سر کے بال بنا رہے ہوں گے تو پاؤں کے انگوٹھے جو ہے اس پہ ان کی نظر ہوگی۔ تو اتنی وہ جو کہتے تھے میری ویژول میموری جیسے ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن کہتے ہیں میری ویژول میموری اتنی ہے کہ جب میں یہاں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میری نظر جو ہے ذہن 20 فٹ 25 فٹ آگے تک جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر پھر یہ رباعیات کی کتاب ہے، تو جیسے کہا تینوں، تو جو اس کے بارے میں رات بھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ان کے تینوں فن کا مجموعہ ہے، کہ اس میں رباعیات شعر ان کے ہیں، اور یہ پوری کتاب جو ہے یہ ان کی، آپ اسے کتابت کہہ دیں، خطاطی کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، انہی کے حال، انہی کے ہیں، یعنی خطاط، مصور، شاعر ایک جگہ جمع ہے، اور اس میں ڈرائنگس ہیں۔ یہ سب چیزیں یکجا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر وہی مشکل بات ہے، بات شروع ہوگی تو بہت آگے تک چلی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اور فراست صاحب کچھ شاعری کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح جو ہے ان کی قلندری اور صادقین صاحب کی جو ایک فقیرانہ روش تھی زندگی میں، اور جو ان کے نظریات تھے، اور اس پر آپ نے بڑے استناد کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اور دیکھیے ان کی پینٹنگ کے بارے میں شاہد رسام صاحب نے بہت خوبصورت، بہت دلکش باتیں کی، اور بڑی مستند باتیں کی بڑے استناد کے ساتھ۔ اور سلطان بھائی نے ان کی شخصی زندگی کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں بتایا۔ اب ان کی رباعیات اور ان کی شاعری، چونکہ وقت کم ہے اور ان کی شاعری اور ان کی رباعیات کا موضوع رہا جاتا ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مجھے جو ہے چند لمحے دیں کہ میں ان کی رباعیات کے بارے میں کوئی بات کر سکوں، اجازت ہے؟ بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی ایک تحریر اس حساب سے آپ کو سنا دوں، چھوٹی سی، آپ خود پڑھ لیں۔ یہ آپ بیاض صادقینی میں سے جو ان کے دیباچی الواح پہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں یقینی طور کہ پر۔ رباعی سے ان کا تعلق کیا تھا، کیوں آخر رباعی کیوں؟ میں بجائے پڑھنے کے زبانی بتا دیتا ہوں کہ رباعی جو تھی پرانے زمانے کے جو علمی ماحول تھا، تو اس میں رباعی سب سے پہلے جو بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا، روشناس کرایا جاتا تھا، وہ رباعی تھی۔ تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ رباعی تو اس وقت ہمیں یاد کرائی جاتی تھی جب میں غزل اور نظم کے لفظ سے بھی واقف نہیں تھا، اور یہ خاص طور سے جو محرم کا زمانہ ہوتا تھا تو بچوں کی تربیت کا حصہ ہوتا تھا کہ 4 مصرے یاد کرنا بہت آسان ہے، تو انہیں ممبر پہ بٹھا کے یہ ایک مخصوص دور کی بات ہے، انیس اور دبیر کے دور کی بات ہے، جب مذہبی رباعی جو ہے بہت فروغ پا گئی تھی، اور مرثیے سے پہلے پیشخانی کے طور پر رباعی پڑھی جاتی تھی بچوں کی ٹریننگ، لیکن ان کا رباعی سے رشتہ اس سے بھی زیادہ گہرا اور اس سے بھی زیادہ قدیم۔ اور ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں جو گھر کی سجاوٹ کی پینٹنگز کا تو زمانہ نہیں تھا، وہ تو تختیوں پہ رباعیات لکھ کے، کیونکہ ان کی کمپوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں برابر کے، تو ایک پورا چوکور بن جاتا ہے، تو وہ پھر تختی پہ کر کے وہاں لگائی جاتی تھیں۔ تو یہ بھی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیں قلندر لوگ یا صوفی لوگ، وہ عام طور سے رباعی کہتے تھے، جس خاص طور سے انہوں نے پھر اس جگہ پہ تحریر کیا ہے، سرمد کا حوالہ دیا ہے کہ وہ تو 2 وجوہات، ایک تو بچپن کی وہ تھی ان کی تربیت تھی، اور اس کا ایک بڑا ثبوت آخری بات
بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی جو 18 سال سے پہلے کی عمر کی جو شاعری ہے جزو بوسیدہ کے نام سے چھپی تھی، اس کتاب میں بھی ہے، اس میں ہی 400 رباعیات موجود ہیں. یہ 48 سے پہلے کا کلام ہے، 48 سے کیونکہ 48 میں انہوں نے مائیگریٹ کیا جزو بوسیدہ کے نام سے. اس میں بھی 400 رباعیات ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی نظموں کے ساتھ ساتھ. تو یہ رباعی سے ان کا رشتہ ہے. آپ معاف کیجیے گا، آپ کا وقت لیا. اب آپ ہاں یہ بالکل آپ نے نہ صرف وقت لیا بلکہ میرا موضوع بھی جو ہے اس پر بھی آپ نے جو ہے انکروچمنٹ کیا، لیکن آپ نے چونکہ بہتر کیا اور بہت محبت سے کیا، اس لیے ہم سب کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہے. بات دراصل یہ ہے ان کی رباعی نگاری کے بارے میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ اب اختصار وقت کا مسئلہ ہے، میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے رباعی جو ہے یہ 1000 سال پرانی صنف ہے، اور اس کا نام عربی کا ہے رباعی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ عربی کی صنف ہے. یہ عربی کی صنف ہرگز نہیں ہے، یہ ایرانیوں کی ایجاد ہے، اور یعقوب صفار کے بیٹے سے جو ہے یعنی 3 صدی ہجری سے جو ہے یہ منسوب ہے کہ اس کا بیٹا کھیل رہا تھا خروٹوں سے، اور اس نے ایک مصرع موضوع کیا جو بحر حزج میں تھا. بعد میں اس پہ 3 مصرے اور لگائے گئے اور وہ رباعی کی شکل اختیار کر گئی. اسے اس وقت 2 بیتی کہتے تھے، بعد میں ترانہ اس کو کہا جانے لگا نا، کیونکہ وہ گائی جاتی تھی اس لیے اس کو ترانہ کہتے تھے. پھر اس کا نام رباعی رکھ دیا گیا ربا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے 4 مصرے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ رباعی اتنی مشکل صنف سخن ہے کہ اردو کی کوئی صنف سخن اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے 24 اوزان ہیں، اور اس کے بعض اوزان ایسے ہیں کہ ایک بہت مشہور شاعر نے، پاکستان کے بہت زیادہ مشہور شاعر نے، میں آرٹس کونسل میں ووٹ ڈالنے جا رہا تھا، مجھے روک کے کہا کہ جوش صاحب کے یہ مصرے تو ناموزوں ہیں. اس نے رباعی کے کچھ مصرے سنا ہے. یعنی میں نے اس کو بتایا، میں حیران ہو گیا کہ ایک عروضی آدمی جو عروض بھی جانتا ہے، شاعری بھی کر رہا ہے اتنے عرصے سے، وہ رباعی کو موضوع پڑھ نہیں سکتا. اتنے مشکل بحریں ہوتی ہیں. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو یہ بحر ہے اور اس کو اس طرح پڑھو، یہ موضوع ہے. بعد میں مجھے رنج ہوا اور میں نے کہا میں نے اسے کیوں بتا دیا، اگر یہ اس جہل کے ساتھ ہی زندہ رہتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن چونکہ میں ایک دیانتدار آدمی ہوں میں نے اس کو بتا دیا. تو رباعی کے مصرے موضوع پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، لکھنا تو درکنار ہے. اور وہ بہت کم عمری میں، صادقین بہت کم عمری میں بہترین رباعی کہنے پہ قادر تھے، بہترین رباعی کہنے پہ قادر تھے. آپ یہ دیکھیں رباعی ایسی چیز ہے کہ غالب نے اپنی پوری زندگی میں 26 رباعیاں لکھی ہیں اردو کی، ذوق نے 20 رباعیاں لکھی ہیں، میر تقی میر نے 51 رباعیاں لکھی ہیں، نذیر اکبر آبادی جو اردو کا عوامی شاعر ہے اور اتنے ضخیم دیوان کا مالک ہے، اس نے کل 20 رباعیاں لکھی ہیں. غالب کی فارسی رباعیاں تو میرا خیال ہے 203 یا 205 ہیں، لیکن اردو میں جو ان کی رباعیاں ہیں وہ 26 ہیں. فارسی میں اس کا بہت بڑا خزانہ ہے. اور رباعی کی مقبولیت جو ہے فیلڈ جیرالڈ کی وجہ سے مغرب میں بہت زیادہ ہوئی، جو انہوں نے خیام کا ترجمہ کیا، اور اس میں جو ایک فلسفہ لذتیت تھا وہ ویسٹ کے مزاج سے ہم آہنگ تھا، تو اس سے رباعی کو بہت فروغ ملا. صادقین کی شاعری پر، ان کی رباعیات پر پوری طرح توجہ نہیں کی گئی. ان کا پینٹر ہونا اس پر حاوی آ گیا. لیکن میں آپ کو پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ صادقین اردو کے صف اول کے رباعی نگار ہیں. بلکہ اگر صف اول سے اوپر بھی کوئی فقرہ آپ کہہ سکتے ہو تو آپ کہہ دیں، کیونکہ میں آپ سے یہ ریکارڈنگ کے دوران کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اردو کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں ہے، فارسی کے تو لاتعداد مجموعے میں نے پڑھے، اردو کا کوئی رباعی کا مجموعہ نہیں ہے جو چاہے کسی گمنام شاعر کا ہو چاہے کسی بڑے شاعر کا ہو جو میری نگاہ سے نہ گزرا ہو. میں نے رباعی کی ساری چیزیں دیکھی ہیں، رباعی پر جو کتابیں لکھی گئیں، جو تنقید لکھی گئی، ہر چیز میری نگاہ سے گزری ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ اردو کی بلند ترین اور بہترین رباعیاں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کسی شہپارے کو جب پرکھتے ہیں شاعری میں تو آپ اس میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک اس کا اسلوب دیکھتے ہیں، اس کا ڈکشن یعنی اس کا پیراہن جو ہے، اور ایک آپ اس کا فگر دیکھتے ہیں، آپ اس کا مواد دیکھتے ہیں، اس کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں جس کانٹینٹ پر وہ پیراہن موجود ہے. تو کانٹینٹ کے اعتبار سے ان کی رباعیاں جو ہیں ان میں کائنات کے بڑے موضوعات، فلسفیانہ موضوعات، جمالیات اور مناظر قدرت جو ہیں وہ ان کو بہت اٹریکٹ کرتے تھے. یعنی ان کی رباعی میں کوئی رباعی شاید ہی آپ کو ایسے ملے جس میں محاکات کا کوئی پہلو آپ کو نظر نہ آئے. پھر ان کی زبان ہے، ان کی زبان میں ایک دھار ہے.
وہ جو اردو لکھتے تھے اس میں ایک کاٹ تھی، ان کا مصرع بہت دھاردار، بہت شارپ ہوتا تھا. اور ربائی کی خوبی یہ ہے کہ ربائی کے اگر چاروں مصرے 4 مختلف بحروں میں ہوں تو یہ بہت بڑی بات مانی جاتی ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ربائی کے 24 اوزان میں ربائیاں لکھی ہیں. ایک ڈاکٹر عنوان چشتی ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں، یہاں رفیع الدین راہ صاحب نے لکھی، اور بھی ہمارے 1-2 دوست ہیں. 3-4 لوگ ہوں گے، 5 آدمی آپ رکھ لیں جنہوں نے 24 اوزان بڑھتے ہیں. صادقین ان میں شامل ہیں. انہوں نے ربائی کی کوئی بحر ایسی نہیں ہے جو استعمال نہ کی ہو. اور ان رباعیات کے بارے میں میری جوش صاحب سے بھی بات ہوئی. میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میں جوش صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، خورشید علی خان گاڑی چلا رہے تھے، پیچھے میں جوش صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. ہم 3 ہٹی کے پاس سے گزر رہے تھے، مجھے وہ منظر یاد ہے. تو میں نے جوش صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ کو صادقین کی رباعیاں کیسی لگتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا شاعر ہے، ربائی کا بڑا شاعر ہے، بڑی جھب ہے اس کے یہاں، بڑا استغراق ہے اس کے یہاں، لیکن کاش وہ اس کا ایک انتخاب کرا لیتا. اور انہوں نے یہ بھی ایک عجیب سا جملہ کہا، کہنے لگا مجھ سے اس کا انتخاب کرا لیتا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ 2-2.5 ہزار رباعیات میں انہوں نے سارا ردب و یابس جو ہے وہ جمع کر دیا. اگر وہ ایک کڑا انتخاب کرا لیتے، اللہ تعالیٰ میری آواز سن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انتخاب کرا لیتا. کیونکہ اس زمانے میں ان کی ایک کتاب چھپی تھی جس کا جو بائنڈنگ کا جو سرورق تھا جو بائنڈ کیا ہوا تھا وہ ٹاٹ کا تھا. تو وہ میں نے پڑھی تھی، تو میں نے ان سے گفتگو کی. ہاں انہوں نے خود بنایا تھا. تو جوش صاحب ان کے، اور آپ کو پتہ ہے جوش صاحب ربائی سے بہت محبت کرتے تھے. میں 18 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں نے رباعیاں انہیں سنائی. تو انہوں نے جو مجھے خط لکھا تو اس کے آخر میں لکھا تمہارا قدردان جوش. حالانکہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری ربائی کیا، ابھی بھی میری کیا حیثیت، لیکن وہ بڑے لوگ تھے اور تعریف میں سخی تھے. یہ تعریف کی جو تحسین کی سخاوت ہے یہ فی زمانہ ختم ہو چکی ہے. وہ کسی کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کچھ کہہ دیتے تھے، ایسے ہمیں کہہ دیا، ایسے ہی دوسروں کو کہہ دیا. تو وہ جو ہے صادقین کے لیے پوری آنیسٹی سے، پوری دیانتداری سے جوش صاحب نے تعریف کی. ایک اور بھی بڑا جملہ کہا تھا جو کبھی میں صادقین صاحب پہ لکھوں گا تو وہ ایگزیکٹ فقرہ جوش صاحب کا میں اس میں ضرور لکھوں گا، وہ بہت بڑا فقرہ ہے، وہ ضرور میں لکھوں گا. تو یہ ان کی ربائی جو ہے یہ ہر معیار سے، ہر رخ سے، ہر جہت سے ایک بڑی ربائی. 2,500 کے قریب رباعیات. یہ سلطان بھائی کا احسان ہے اردو ادب پر کہ انہوں نے ان رباعیوں کو ضائع ہونے سے بچایا. کیا رنگ ہے اور کیا ترنگ ہے. دیکھیے ایک بڑا آدمی جو ہے وہ نیچر کا نمائندہ ہوتا ہے. جیسے نیچر ہے نا، پرندے اڑتے ہیں، انہیں اپنے رنگوں کا، اپنے سرخ چونچ کا جو ان پہ ڈیزائن ہے ان کا کوئی احساس نہیں ہوتا. میں ان کی کچھ رباعیاں لکھ کے لایا ہوں. میں ان کی رباعیاں اس لیے لکھ کے لایا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں رباعیات صادقین موجود ہوگی، لیکن میں ان کی رباعیاں لکھ کے لایا. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. انتخاب کر کے لائے نا آپ؟ نہیں، انتخاب تو سب کچھ میری نظر میں تو جوش صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، سبھی کچھ منتخب ہے. دیکھیے آپ ان کی ربائی سنیے کہ آیا ہوں ہواؤں کہ میں زناٹے میں، آیا ہوں ہواؤں کہ میں زناٹے میں، لوگوں کو خبر ہی نہیں خراٹے میں ڈھول بجا کے شور کرنے آیا اس گنبد نغمات کے سناٹے میں. آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں ربائی میں سب سے بنیادی چیز چوتھا مصرع ہے، لیکن ڈاکٹر محمد ارشاد نے اپنی معروف کتاب ربائی میں لکھا ہے کہ سب سے مشکل تیسرا مصرع لکھنا ہے، کیونکہ تیسرا مصرع ہی ان تینوں مصروں کو جوڑ کے ایک وحدت میں اور ایک معنوی اکائی میں تبدیل کرتا ہے. اب آپ دیکھیے گنبد نغمات، آپ اس کی داد تو دیجئے، کیسا خوبصورت، یعنی یہ گنبد نغمات کی ترکیب کیسی ہے. یعنی یہ کرۂ ارض بھی دیکھیے ایک گول ہے، یہ جو ہے سارے سیارے جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں، اور پھر یہ گردش کر رہے ہیں، وہ بھی دائرہ وار ہیں. گنبد کہنا اور گنبد نغمات کہنا، اس میں ڈھول بجا کے شور کرنے آیا، کیسا گرینجر ہے اس میں، شکو ہے. اس گنبد نغمات کے سناٹے میں الوان میں ترک حرم و دیر کروں. الوان کا لفظ جوش صاحب بھی بہت لکھتے تھے. الوان میں ترک حرم و دیر کروں، اس دل کی بھی حالت کو ذرا غیر کروں، میں قوس قزح کے پل پہ پیدل چل کر معمور ابجد کی ذرا سیر کروں. اب معمور ابجد کی اگر آپ تشریح کرنے بیٹھے تو ایک عالم اسماء، ایک عالم اسرار، ایک پس کائنات، ایک کائنات کا ادراک آپ کو ملے گا. اور قوس قزح کا پل کیسا ہے، یعنی دھنک کا پل تو ہم نے جو ہے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، لیکن اگر قوس قزح کا پل کہیں آپ دھنک کے لفظ کے علاوہ،
تو اس کی کیفیت اور اس کا جو اثر ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پہلے میں رہا کرتا تھا میں خانوں میں، پھیلے ہوئے الوان کے میدانوں میں، اب ان سے نکل کر میں نہ جانے اے دل کیوں قید ہوں الفاظ کے تہخانوں میں۔ اب یہ الفاظ کے تہخانے آپ یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اگر ان کو کھولوں ان استعاروں کو تو ان میں ایک جہان معنی آباد ہے۔ میں کوئے ربائی کے جو اندر آیا، جس طرح کے بن میں رام چندر آیا، تو بولے مدینہ سخن کے شہری یہ کون یہاں مست قلندر آیا۔ اب مدینہ سخن کی ترکیب دیکھیے، اس رخ میں نئے حسن کرم کو دیکھا، اس زلف میں ایک اور ہی خم کو دیکھا، کچھ دیر کو منہ قلم کو رکھ کر میں نے ایک بار اٹھا کر جو قلم کو دیکھا، نقاد کی ڈانٹوں میں ہوں الجھا ہوا میں، تختی کے بانٹوں میں ہوں الجھا ہوا میں۔ قافیے دیکھیے کتنے مشکل ہیں۔ ایک پھول کے مضمون کی خاطر یعنی الفاظ کے کانٹوں میں ہوں الجھا ہوا میں۔ اب دیکھیے پھول کا مضمون جیسے یہ ٹکڑا آتا ہے انیس کی یاد آ جاتی ہے، یعنی گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ لیکن یہاں جیسے ہی آپ کو انیس کی یاد آتی ہے وہ اس کو بدل کے یعنی اس کا پورا تلازمہ بدل دیتے ہیں، اور تلازمات کو بدلنا چھوٹے شاعر کا کام نہیں ہے۔ جو نئے تلازمات کریٹ کرتا ہے وہ بہت بڑے تخلیقی ذہن کا شاعر ہوتا ہے، جیسے غالب، جیسے میر، جیسے سودا، جیسے انیس، جیسے اقبال۔ تو انہوں نے تلازمہ کیسے بدلا، یعنی الفاظ کے کانٹے جو کہا، مجھے یہ اتنا اچھا لگا الفاظ کے کانٹے۔ آپ دیکھیے کیسی خوبصورت اس کے اندر ایک مانوی ایک موج ایک لہر موجود ہے۔ ایک پھول کے مضمون کی خاطر یعنی الفاظ کے کانٹوں میں ہوں الجھا ہوا میں، اے شوق میں زندگی میں تجھ تک پہنچا، ایک عالم سرخوشی میں تجھ تک پہنچا، ہستی کی سیاہ رات میں چلتے چلتے مکھڑوں کی میں روشنی میں تجھ تک پہنچا۔ اب مکھڑوں کی روشنی دیکھیے، یہ ٹکڑا ہستی کی سیاہ رات دیکھیے، یہ شاعری سے بھرے ہوئے لفظ ہیں، یہ شاعری سے بھری ہوئی تشبیہات، شاعری سے لبریز استعارے، شاعری سے چھلکتے ہوئے تلازمے، یہ صادقین کا کام تھا۔ خطاطی میں کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے۔ اب تحریر میں نور پہ آپ غور کیجئے کہ کیا امیجری ہے۔ دل میں ستم ایجاد جو آئی کل رات، لب پر میرے فریاد جو آئی کل رات، میں اپنے فراق میں بہت ہی تڑپا، خود مجھ کو میری یاد جو آئی کل رات۔ اپنے آپ کو خود یاد کرنا، یہ بے خودی، یہ اپنی تلاش کا سفر، یہ ایک فقیر آدمی ہی، ایک قلندر شخص ہی، ایک ایسا شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس زندگی کا ایک بڑا تصور ہو، جس کے دل میں حب دنیا نہ ہو، اور جس کے دل میں پیسے کی کوئی محبت نہ ہو۔ سوالات بہت سے ادھورے رہ گئے، باتیں بہت سی کرنے کی رہ گئیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پروگرام جو ہے اس تپش اور اس حرارت کے نقطے پہ آیا تھا کہ جہاں سے پروگرام کا آغاز ہونے والا تھا۔ بقول ہمارے پیارے دوست شاہد رسام، یہ بہت بڑے مصور ہیں، ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہم ان کے ملنے والوں میں ہیں، تو بقول ان کے اب گفتگو کا یعنی گفتگو چارج ہو گئی تھی، اور ایک ہپنوٹک ٹرانس میں ہم ایک کریٹیو گفتگو کے داخل ہونے والے تھے، لیکن ٹیلی ویژن کی مجبوریاں، نشریات کے ظلم و ستم اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن وہ سوال جو میں آپ سے کرنے والا تھا، میں چاہتا ہوں آخر میں اس کا ایک مختصر جواب ہمیں آپ دے دیں، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کے دائرے کو مکمل کر لیں گے، اس حسرت کے ساتھ اور اس غم کے ساتھ کہ ہم صادقین پر گفتگو کا حق ادا نہیں کر سکے، کیونکہ وہ اتنا دیو قامت آدمی ہے کہ ہم اس کی شخصیت کی طرف چند معمولی سے اشارے کر سکے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قدر اور ناقدری کی بات ہے ادب میں، کہ سوسائٹی نے قدر نہیں کی، سوسائٹی نے اس کی سرپرستی نہیں کی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی مزاج تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آرٹ کو کمتر سمجھتے ہیں اور آرٹ کو وہ وقت نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں ہم دوسری چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ بہت ہی چھپ کے یہ سوال آپ سے کیا ہے، لیکن آپ اس کا کھل کے جواب دیجیے گا۔ میں آپ سے توقع یہ کر رہا تھا کہ آپ کھل کے سوال کریں گے اور میں اس سے زیادہ کھل کے جواب دوں گا، لیکن خیر آپ نے اس کی ترتیب ہی بدل، لیکن آپ سمجھ گئے، بات آپ تک پہنچ گئی۔ جی دیکھیے،
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مختصر سے جواب دینے سے پہلے صادقین صاحب کے لیے مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اسد بزم تماشا میں تغافل پردہ داری ہے، اسد بزم تماشا میں تغافل پردہ داری ہے، اگر ڈھانپے تو آنکھیں ڈھانپ میں تصویر عریاں ہوں۔ تو عریاں تصویر سوسائٹی جو ہے نہ دیکھنا چاہتی ہے اور نہ ہی اس میں اس کی تاب ہے ہماری سوسائٹی۔ اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ چونکہ انجیکٹ کی گئی باقاعدہ طور پہ مذہب کے نام پہ اور زہر آلود کی گئی، تو ایسی فضا میں، ایسی صورتحال میں یہ فن دشمن سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ، آسان لفظوں میں اگر کہیں تو۔ اس میں یہ کوئی میرا اپنا وہ نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے کہ صادقین صاحب کو باقاعدہ مذہبی تنظیم کے گنڈوں نے مارا پیٹا تھا لاہور میں، اور صرف صادقین نہیں، چونکہ آج ان کی گفتگو ان کے اوپر ہو رہی ہے تو اس لیے کولن ڈیوڈ کے ساتھ کیا ہوا، اقبال حسین کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت سارے فنکاروں کے ساتھ کیا ہوا، ناہی صدیقی کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، ایک طویل لسٹ ہے۔ تو اس سے تو آپ کو یہ بھرپور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی میں فن جو ہے وہ کتنا کس حد تک وہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات جو میں نے ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب کا وہ کیا جملہ جو ہے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، اس کا سناٹا اور اس کی تاریکی وہ انسان کو جو ہے وہ امپوٹنٹ کر دیتا ہے، اور کلیکٹیولی دیکھا جائے تو رفتہ 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 پوری سوسائٹی امپوٹنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مذہبی سوسائٹیز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایون رنیسانس سے پہلے کون سا آرٹ بنایا جاتا تھا؟ وہ جو بائبل کا ابلاغ کرے، بائبل کی ایکسپلینیشن کرے، بیسیکلی تو وہ السٹریشنز تھی، وہ سارا السٹریٹو آرٹ ہے۔ وہ تو آرٹ جو میں آپ کی بات کرتا ہوں، وہ جس آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ازمنہ وسطیٰ میں، یعنی میڈیول ایجز کا آرٹ، کیونکہ اس وقت جو چرچ ہے اس کے ماتحت پورا معاشرہ اور بادشاہتیں تھیں، یہ میڈیول ایجز کے آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہم تو اس سے زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پہ کون سی نئی بات، کون سا نیا خیال، 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کا جو دور ہے وہ ازمنہ وسطیٰ کا دور ہے میڈیول ایجز میں، اور اس میں کرسچینٹی پینٹنگ میں نظر آتی ہے، ہر عورت مریم نظر آتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ عیسیٰ نظر آتا ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہاں تک کہ مونالیزا کی جو مسکراہٹ ہے اس میں بھی کہتے ہیں میری کی مسکراہٹ ہے، مریم کا کلر ہے۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ عیسائیت کا اثر تھا اس پر۔ اچھا، اب پوری دنیا تو اس سے بہت کہیں آگے نکل گئی، بے شک، لیکن ہمارے یہاں آپ نیوڈ پینٹنگ پہ بات نہیں کر سکتے، لگا نہیں سکتے مجسمے۔ بہت بڑے بڑے کلیکٹرز میں نے دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ اسکلپچر کو بت کہتے ہیں۔ اس ملک میں انفارچونیٹلی ایک فگریٹو اسکلپٹر کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیا اچھی یہ بات، انفارچونیٹ ریئلٹی۔ آپ نے بہت کھل کے اور بہت واضح بات کر دی۔ اور اس میں اگر میں اکثر جو بہت مذہبی لوگ ہیں ان سے صرف ایک بہت چھوٹا سا میرا سوال ہوتا ہے کہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، انسان بنایا ہے، اس کائنات کا کون سا ایک ذرہ مجھے بتا دیجئے جو آرٹ کے بغیر مکمل ہو جائے۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں نا، یہ بھی کسی آرٹسٹ نے ڈیزائن کیے ہیں۔ آپ کا گھر ہے وہ کسی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے، وہ بھی آرٹسٹ ہے۔ آپ کے جوتے، آپ کی اینک، آپ کی ہر چیز، ایون یہ ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ پہلے ڈیزائن ہوتی ہے، پہلے امیجن ہوتی ہے۔ تو اس کے بغیر ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ قدغن لگاتا ہے اور آرٹ سوال اٹھاتا ہے۔ سوسائٹی سوال کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔ غالب کا ایک شعر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو وہ بدخو جو تحیر کو تماشا جانے، ہائے ہائے، تو وہ بدخو جو تحیر کو تماشا جانے،
غم و افسانہ جو آشفتہ بیانی مانگے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے صادقین جیسے دیو قامت اور بلند پایا مصور، خطاط اور شاعر کے بارے میں گفتگو کی، اور اپنے شہر کے بڑے لوگوں کو جو شعبے سے تعلق رکھتے تھے انہیں دعوت دی، اور کوشش کی کہ ہم صادقین کی شخصیت کا ایک درست امیج جو ہے وہ معاشرے میں فلوٹ کر سکیں. ہمارے دوست شاہد رسام صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ سوسائٹی جو ہے وہ سوالات کو اور حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز میں حسن ہے اور ایک تصویری انداز ہے، اور آرٹ اور کرافٹ کا اثر اور اس کا نمونہ جو ہے آپ کو کائنات کی ہر شے میں نظر آئے گا. خود آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے وہ مصور بھی ہے، اور یہ سارا حسن جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں جو صادقین کے آرٹ میں ہے، اس حسن کا خالق کون ہے؟ جو حسن کا خالق ہو وہ کتنا حسین ہوگا، شاید ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں. لیکن بہت سے کم فہم لوگ اور آرٹ اور فائن آرٹس کی گہرائیوں کو نہ سمجھنے والے لوگ اور تنگ دل لوگ اور عصبیت رکھنے والے لوگ کبھی کبھی مذہب کے لیے بھی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فن کو اور آرٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایک عظیم مصور، ایک صف اول کے رباعی نگار، ایک رجحان ساز اور صاحب اسلوب خطاط جناب صادقین کے فن اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے کہ ان کی شخصیت اور ان کے آرٹ پر کوئی بہت اہم اور بڑی بات کر سکیں، کوئی تفصیلی بات کر سکیں، لیکن ہم نے چند اشارے ان کی شخصیت اور ان کے فن اور ان کے آرٹ اور ان کی خطاطی اور شاعری کی جانب ضرور کیے ہیں، جو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں T2F کے ارباب بست و کشاد کا کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ معاشرے میں فن، آرٹ اور ثقافت کی قدروں کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں، کیونکہ کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج ان کی توقیر کرو، خون دل سے دیکھو کیا کیا لکھتے ہیں افسانے لوگ. خدا حافظ و ناصر.